خبریں تفصیل سے۔ ہمیں کھیلنے دو پروگرام کے تحت سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 چراغپورہ میں بھی اسٹرو ٹرف گراؤنڈ تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کا سنگ بنیاد اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر عبدالستار کے ہاتھوں رکھا گیا۔ ناظرین، سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 چراغپورہ کے سامنے موجود میدان اور اس سے متصل پرمویر عبدالحمید کمیونٹی ہال کی بلڈنگ گزشتہ دنوں نشہ خور افراد کا اڈا بن چکی تھی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شکانت نے جب یہاں وزٹ دی تو وہاں انہیں اور بھی دیگر عیاشیوں میں استعمال شدہ سامان پڑا دکھائی دیا، جس پر انہوں نے اس میدان پر اسکولی طلبہ کے لیے اسٹرو ٹرف میدان تعمیر کروانے اور عبدالحمید ہال کی عمارت میں اسکولی جماعتیں شروع کروانے کا فیصلہ کیا، جس پر عملی جامہ پہنانے کے لیے 29 اگست کو ٹرف میدان کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ایک تقریب اسکولی میدان پر رکھی گئی۔ اس تقریب میں اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر عبدالستار، ایم ایل اے پردیپ جیسوال، میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شکانت، ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل، ڈپٹی میونسپل کمشنر اپرنا تھیٹے، ڈی ایم سی و شعبہ تعلیم کے ایچ او ڈی انکش پانڈھرے، اسکول پروگرامنگ آفیسر گنیش دانڈگے، ایجوکیشن آفیسر بھارت تین گوٹے اور اسامہ عبدالقدیر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جن کا اسکول کی صدر معلمہ رئیسہ بیگم ایوب خان نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس کے بعد وزیر موصوف کے ہاتھوں اسٹرو ٹرف میدان کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ میونسپل طلبہ کا معیار، ان میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر صلاحیتوں کو دیکھنے کے بعد عبدالستار نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی تمام تر تجاویز کو منظور کرتے ہوئے انہیں پورا کرنے کے لیے فنڈز اور جگہ کی فراہمی کے اعلانات کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی شکانت شہر میں دنیا کا سب سے خوبصورت پارک تعمیر کروانا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے 100 ایکڑ زمین فراہم کروانے کا مطالبہ کیا ہے، لہٰذا اس منصوبے کے لیے وہ دہلی گیٹ سے متصل حمایت باغ کی 200 ایکڑ زمین میں سے 100 ایکڑ زمین فراہم کروائیں گے۔ شہر میں اردو گھر کی تعمیر کے لیے انہوں نے انتظامیہ کو ناریگاؤں علاقے میں زمین مہیا کروانے کی ہدایت دی، ساتھ ہی اسکول کی صدر معلمہ رئیسہ بیگم کی کارکردگی کی کھل کر تعریف کی، جبکہ میونسپل کمشنر نے شہر کی ترقی کے لیے رابطہ وزیر کی جانب سے مل رہے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی طرح طلبہ کے سرپرستوں کو تعلیم کی اہمیت سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ہر بچے کو بنیادی و ثانوی تعلیم دلوانا اس کا قانونی حق ہے، مگر اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ سرپرست حضرات ان سے یہ حق چھین لیتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں کہ ایسا کرنے پر انہیں جیل بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ اپنے بچوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہ کریں، لڑکے اور لڑکیوں میں فرق نہ کریں اور انہیں پابندی سے اسکول بھجوائیں۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شکانت نے وزیر موصوف کے سامنے رئیسہ بیگم ایوب خان کی محنت اور بچوں کے لیے ان کے دل میں پائی جانے والی تڑپ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی محنت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ سال رواں اسکول میں داخلے فل ہو گئے۔ پروگرام کی نظامت ذکی الدین صدیقی عرف مشو سر نے کی۔ دن کا موقع اور چوکا مارنے کا کام جس کمشنر نے کیا ہے اور ان کے ساتھ دینے والے ہمارے دوست یہاں کے لوکپریہ آمدار آدرنیہ سنمانیہ پردیپ جی جیسوال جی، دیشمکھ صاحب نیچے کرو تو، جنہوں نے آپ کو ابھی تعلیم کے بارے میں اتنے کم وقت میں اتنا آسانی کے ساتھ بتایا، بولا اور آپ سے ریکویسٹ بھی کی، گزارش بھی کی اور قانون بھی بتایا۔ جی شکانت جی، سید اسامہ، رنجیت پاٹل، اویناش جی دیشمکھ، گنیش جی دانڈگے، انکش جی پانڈھرے، اپرنا تھیٹے، فاروق خان، رئیس خان، رگو بھائی، شکور خان، سیادی واٹ، شیف الدین بھائی صدیقی، مظفر صدیقی، سب کے نام لینا ضروری ہے، پر سبھی بھائی دوستوں دو بجے سے سب بچے اور یہاں آ کے ذمہ دار، لیکن میں بھی سویرے 7 بجے سے سوئیگاؤں سے نکلا ہوں اور سوئیگاؤں سے کنٹینیو پروگرام کرتے کرتے سلور اور یہاں بھی شہر کے مہانگر پالیکا کی آراوا بیٹھک، مہا پالیکا میں پانی کے لیے کتنے دن میں پانی آئے گا، کب تک یہاں کے شہر واسیوں کو پانی ملے گا، یہ ساری چیز گئے 5 دن پانی نہیں تھا، اس کی بھی میٹنگ جی شکانت جی سے لیا ہوں
और ये सारी मालूमात लेने के बाद यहाँ आने में थोड़ा वक्त लगा, इसलिए तमाम हमारे यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के जिम्मेदार, यहाँ के टीचर, मुख्याध्यापक, इन सबसे माफी चाहूंगा। अभी और 4 प्रोग्राम है, शहर में भी है, पूरा महाराष्ट्र भी चलाना पड़ता है, सिल्लोड को भी देखना पड़ता है, क्योंकि वहां से बटन दबाने वाले अपने साथ है कि नहीं, वो सवेरे फजर की नमाज से लेके तो ईशा के बाद, नमाज के बाद कुछ लोग खाना खाते सो जाते हैं, मैं और 2-5 खाओ करके आ जाता हूँ। तो इस तरह से राजकारण तो करना पड़ता है। समाज का अलग अलग कौम के, अलग धर्म के, अलग जात के लोगों के साथ संपर्क करना, संबंध बनाना। आज मैं जी श्रीकांत जी को इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हमारे इस एरिया में, अभी उनके स्पीच में उन्होंने बताया कि मैं पहली बार जब यहाँ आया था, बोले यहाँ की सारी हालत देखा हूँ कि जो चीज हमारे एरिया में जायज नहीं है, तो हमारे एरिया में हमारे बच्चों को उस नशीली चीजों से दूर रखना चाहिए। वही माहौल एक ऑफिसर, IAS ऑफिसर देखता है और यहाँ का माहौल बदलने का, गांव के लोगों को, बच्चों को हर बच्चे को स्कूल में पढ़ाना जिम्मेदारी माँ बाप की है, और आज आयुक्त प्रशासक या नाता में एक क्वालिटी एजुकेशन देने की जिम्मेदारी। सर, ये राइसा मैडम है, इन्होंने इतने मेहनत करती है। पिछले साल इसमें सिर्फ 450 बच्चे थे, और इस बार हमने एडमिशन क्लोज करना पड़ा कि हमने अभी एडमिशन हम नहीं दे सकते, क्योंकि एक क्लास के अंदर 40 के बच्चे के ऊपर हम एडमिशन नहीं दे सकते, और अभी उनकी डिमांड होगी और एक्स्ट्रा पूरी बनाना है, और हम इस साल तो एक्स्ट्रा क्लासरूम बना के इस एरिया को एक अच्छा मॉडर्न स्कूल और बेस्ट स्कूल बनाने की हमारी तैयारी है। सिर्फ आपसे दरख्वास्त है, आपके बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दे, भले उर्दू पढ़ाए, उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी, मराठी पढ़ाइए, ताकि आपके बच्चे सिर्फ इस शहर पूरता मर्यादित नहीं, पूरा वर्ल्ड दिखना चाहिए। इतने काम तो करेंगे क्या? 140 करोड़ है, 140 करोड़ की